یہ سورہ تحریم کی 8 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارے رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مؤمنوں کو توبہ کا حکم دیا ہے، والامر للوجوب، لہذا معلوم ہوا کہ مومن مرد و عورت سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا واجب ہے۔ خیال کرو، یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو صرف توبہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ خالص توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا توبہ ہونی چاہیے خالص۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خالص توبہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خالص توبہ یعنی توبہ کی حقیقت 3 چیزیں ہیں، تینوں اکٹھا ہوں تو توبہ ہے، ورنہ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ توبہ کے 3 ارکان ہیں، ان میں سب سے پہلا اور بنیادی رکن ہے ندامت، کی ہوئی برائی پر ندامت کے آنسو بہانا، یہ ہے توبہ کا سب سے اہم رکن۔ امام نبوی رحمہ اللہ نے فرمایا رکنہ الاعظم الندم، توبہ کا رکن اعظم ہے ندامت۔ سنن ابن ماجہ کی 4252 نمبر حدیث میں صحیح سند سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الندم توبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت کا نام ہے توبہ، لہذا اگر ندامت ہے تو توبہ ہے، اگر ندامت نہیں تو توبہ نہیں۔ بہرحال توبہ کا پہلا رکن ہے ندامت، اور دوسرا رکن ہے یہ طے کر لینا کہ آئندہ زندگی بھر کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اگر سب کچھ ہو لیکن آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم نہ ہو تو توبہ نہیں ہوگی۔ خوب یاد رہے کہ آئندہ اس طرح کا گناہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا توبہ کا رکن ثانی ہے۔ توبہ کا تیسرا رکن ہے قول سے یا فعل سے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا، یعنی استغفار کرنا، خواہ قولی ہو یا فعلی۔ قولی استغفار کے لیے شریعت نے صلاۃ التوبہ رکھی ہے، توبہ سے پہلے کم از کم 2 رکعت نفل پڑھی جائے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر خوب رویا جائے، معافی مانگی جائے۔ امید ہے اللہ تعالی ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائیں گے۔ یہ ہے قولی استغفار۔ اور فعلی استغفار یہ ہے کہ کوئی ایسا بڑا نیک عمل کیا جائے جس پر اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گناہ کی معافی کا اعلان ہے، جیسا کہ حج۔ صحیح مسلم کی 220 نمبر حدیث میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج یہدم ما کان قبلہ، حج پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، تو پھر حج سے کیسے معاف ہو گئے؟ علماء نے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ حج فعلی استغفار ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ توبہ کی حقیقت 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1
की हुई बुराई पर नदामत के आंसू बहाना। नंबर 2, ये तय कर लेना कि आइंदा जिंदगी भर ये गलती नहीं करूंगा। नंबर 3, कौल से या फेल से अल्लाह ताला से माफी चाहना। ये 3 चीजें होंगी तो तौबा खालिस होगी। अल्लाह ताला ने अपने बंदू को इसी खालिस तौबा का हुक्म दिया है। चुनांचे सूरह तहरीम के 8 नंबर आयत में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तुम अल्लाह की बारगाह में खालिस तौबा करो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, उम्मीद है कि तुम्हारे रब तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज असा इस्तेमाल फरमाया। साहिब जलालैन लिखते हैं, तरजियतुन तक़ौ, लफ्ज असा है तो तरज्जी के लिए, लेकिन यहां वाजिबुल वुकू के माना देने के लिए है। यानी अगर खालिस तौबा होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर भी जरूर गुनाहों को माफ कर देंगे। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल करम है। सुनन इब्ने माजा की 4250 नंबर हदीस में हसन दर्जे की सही सनद से अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह से तौबा करने वाला शख्स उस आदमी की तरह बेकसूर है जिसने सरे से गुनाह किया ही नहीं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अन नतूबा इलैका तौबतन नसूहा व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।